اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کی 23ویں رات میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ 22واں روزہ ہم نے گزارا آج الحمدللہ۔ یقیناً سب کچھ خیر خیریت سے چل رہا ہوگا اور باطنی کیفیات سے آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب لوگ پہلی مرتبہ محظوظ ہو رہے ہوں گے، 90% تو میرے وہی دوست ہیں جو ہر سال میں ہم لوگ اکٹھے وقت گزارتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ چونکہ ہم ذرا دور ہیں اور ایسا واقعہ خالی کرونا کے درمیان میں آیا تھا جب ہمیں اپنے آپ سے کنیکشن کے لیے اس میڈیم کو استعمال کرنا پڑا تھا، زوم میٹنگ کو۔ 2 سال یا 3 سال ہو گئے، تو 3 سال بعد یہ ہے کہ میری چونکہ میں فاصلے پہ ہوں، ڈسٹینس سے میں آپ کے درمیان موجود رہنا چاہتا ہوں، تو اس اپلیکیشنز کے ذریعے، اس پلیٹ فارم فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ کم سے کم ہم دونوں ہم لوگ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کا بہت کچھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یقیناً ابھی تک جو کچھ بھی گزرا ہوگا، ایک تو آپ کے لیے بہت اچھا گزرا ہوگا، یقیناً آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے جیسے کر بھی رہے ہیں بہت سارے دوست۔ بہت سارے کا تو میں بھی میسج بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، زیادہ تر میں یہ کر رہا ہوں یا سن پا رہا ہوں کہ میں ان کو میسج کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سچویشن میں تو جو جواب ہیں وہ ہیں سارے برادرانہ طور پہ ٹیکنیکل چیزیں پوچھنے کے لیے، کیا جی آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، یا فلاں کیسے ہو سکتا ہے، یا فلاں کے لیے کیا کیا جائے۔ ہدایات وہی ہیں جو سب کے لیے آ جاتی ہیں، اس کو ہدایات کو کیسے عمل پذیر کیا جائے، اس کو کیسے اچھے طریقے سے باحسن طریقے سے انجام دیا جائے، یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا موضوع۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے نتائج سے گزر رہے ہیں۔ کچھ نہ بھی مطلب یہ بھی اس چیز میں شامل ہے کہ آپ جب نیند اور بھوک پہ کنٹرول کرتے ہیں تو نئے نئے سیلز، مردہ سیل، استعمال شدہ گھسے پیٹی سوچوں کے حامل سیل، وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں اور نئے سیلز ان کے اوپر زور پڑتا ہے اور نئے سیل نئی انرجی کے ساتھ، لمبی انرجی کے لیے وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرانے سیل نہ بھی ٹائم مرے، انہوں نے تو اپنے ٹائم پہ مرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سیل جن کے اندر علوم کا خزانہ ہے وہ ڈی این اے کے اندر مخصوص جگہوں پہ جا کے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اسٹوریج چل رہی ہے ڈی این اے کے اندر، تو وہ وہاں پہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، ہم اپنے طور پہ اچھا محسوس کرتے ہیں، انرجی ہماری اچھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس میں کھانے پینے کے لیے کچھ تھوڑا سا معاملات آ رہے ہیں زیادہ تر کہ کم کھا کے کم سونا جو ہے نا ان کو مشکل لگ رہا تھا اسٹارٹنگ میں، ابھی بھی شاید چل رہا ہوگا۔ تو بھائی ان کے لیے یہ کہ یار زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یخنی کھا لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اور یخنی سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا گوشت لے کے اس کو بوائل کر لیں، اس کو تڑکے وڑکے نہ لگائیں زیادہ، اس میں جو سادہ سا یخنی کا جو اجزاء ملاتے ہیں، نمک، ہلدی، پیاز اور کالی مرچ وغیرہ، وہ ڈال کے بس بوائل کر لیں۔ اس یخنی وغیرہ کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو ایکسٹرا، جو لوگ پروگرام کر رہے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جو لوگ کا پروگرام نہیں کر رہے لیکن ان کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لیے نصیحت یہی ہے کہ بھائی شوربہ استعمال کر لیں، بوٹیاں نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اور روٹی بھی بہت کم کر دیں، بغیر روٹی کے گزارا کر سکتے ہیں، شوربہ پی کے تو بہت اچھی بات ہے، ایک پیالہ بھر کے شوربہ بھی پی لیں
وہ کافی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایکسٹرا آپ چائے پینا چاہیں پی سکتے ہیں, کوئی جوس لینا چاہ رہے ہیں آپ لے سکتے ہیں. سالڈ چیز کو نہ لیا جائے. اگر سالڈ کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو سیمی سالڈ لیں. نیم منجمد مواد لینے جیسے دلیا ہو گیا, شوربا جات ہو گئے, ہے نا, ایسی چیز جو گھل جائے اسی وقت, پہلے سے گھلی ہوئی وہ اندر جائے آپ کے اندر, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہضم نہ کرنا پڑ رہا ہو معدے کو, طبیعت کو, تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑی مدد ملے گی. انوار و برکات کے حصول کے لیے درود شریف کو جاری رکھیے, یا حی و قیوم کو پڑھتے رہیے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جب موقع ملے, جیسے میں نے پچھلی اس میں گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے بعد ایک تسبیح اگر پڑھ لیں تو, یا 10-11 مرتبہ پڑھ لیں, ایک تسبیح پڑھ لیں تو بہتری کی طرح معاملات ہیں انشاءاللہ. آواز کے ساتھ پڑھ لیں تھوڑا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آخر والے کو تھوڑا رحیم کو لمبا کر دیں. ایسے یا حیو یا قیوم جو پڑھتے ہیں تو اس میں قیوم اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. جلد بازی نہ کریں, بس جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں یہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. گو کہ میں خود بہت تیزی سے بولتا ہوں, لیکن انشاءاللہ میں پڑھتا بہت آرام سے ہوں, تسلی سے, اطمینان سے. کبھی کبھی گڑبڑ ہوتی تھی پہلے, تو اس کو عادت کو درست کرنا پڑتا ہے, درست ہو جاتی ہے. ایسی قرآن میں بھی ہوتا ہے کہ میرے اب بولنے کی جب اسپیڈ زیادہ ہے تو میری بہت اسپیڈ تھی اس میں تلاوت میں بھی, تو میں بہت اسپیڈ سے پڑھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نہیں, کیونکہ میں نے شبینے اٹینڈ کرنا, تراویح کو اٹینڈ کرنا, اس سے دیکھ دیکھ کے وہ قرآن حضرات کے ساتھ. تو وہ قاری صاحب کو تو ہمارے نہیں پتا تھا میں ایسے پڑھنے کی, میرے اندر یہ ایک سکت پیدا ہو رہی ہے, تو میں ان کے سامنے ٹھہر کے پڑھتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہی ایک برادر سمجھ لیں مسجد میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ جو یہ شبینہ اور تراویح والے قاری ہیں ان کی ضرورت ہے, اگر وہ نہیں پڑھتے نا تو ان کے لیے نمازی پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور یہ ان کا بھی حصہ ہے. وہ جلدی سے پڑھ لیں, تیزی سے پڑھ لیں, آپ نہ پڑھیں. اس کے انہوں نے بتایا, جیسے فضائل بھی بتائے اور نقصانات بھی بتائے, تو اس کا کچھ تو اثر ہونا شروع ہو. گرپ میں کوشش کر رہا تھا کہ گرپ کرو, لیکن صحیح معنوں میں گرپ جب ہوئی جب پیر و مرشد کی خدمت میں مختلف مواقع سننا شروع کیا, انہوں نے جو کچھ عرض کرنا شروع کیا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے براہ راست مجھ سے ہی کچھ بات کرتے, اس ٹائپ کی بات چل رہی, اس میں جب وہ براہ راست کرتے ہوئے کوئی بات کی تو کوئی ایسا تصرف ہوا کہ اس میں ٹھہراؤ آ گیا. انہوں نے بات کرتے ہیں بھائی ایسے نہیں, مطلب ہر کام کو ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے بھائی, ذکر کو جم کے ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے, مراقبے میں سکون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ ٹھہر کے کرنا چاہیے. اس میں جلد بازی نہیں ہے نا آپ کو, تو بس پرسکون ہو کے بیٹھے بھائی, 20-25 منٹ سے گزارنے چاہیے کم سے کم, یہ انہوں نے فرمایا تھا. ایسے کہ نماز کو ٹھہر کے سکون سے پڑھو, اس کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ٹھہرے. قرآن تو ویسے بھی بہت آرام سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات تو آپ کے اندر جائیں, آپ سمجھیں. تو وہ ان کے بولنے کا طریقہ کار اور ساتھ میں تصرف ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد میرے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا, اور وہ ابھی بھی گڑبڑ کر جاتا ہے, یار انسان ہے اور پیدائشی معاملہ کو گڑبڑ ہے. تو اسی طریقے سے یہی بات میں آپ کے لیے عرض کروں کہ 22ویں 23ویں کی رات ہے, انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بہت سے لوگوں کو کامیابیاں ہو رہی ہیں, جن کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہو رہی, ان کو بھی ہو رہی, ٹھیک ہے. تو بس انشاءاللہ بس یہ کریں, میں زیادہ آپ کا ٹائم وقت لے کے بالکل پریشان نہیں کروں گا, بلکہ اگر یہ لائف اگر شارٹ بھی گئی جانا شروع ہوئی نا ہماری, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بس جو سوالات آپ کے ذہن میں اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو زیادہ میں گفتگو خود ہی نہیں کر رہا کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا, اور سننے میں ہی زیادہ وقت نہ لگائیں, بس اپنی وقت عبادت میں لگائیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, ایک بات ہو, جو لوگ بھی شب بیداری کے لیے جاتے ہیں, کوئی بھی لوگ ہمارے سلسلے کے دوست ہیں, دوسرے سلاسل کے دوست ہیں, یا کسی بھی سلسلے کے نہیں ہیں, تو کیا ہوا, وہ جب بھی جائیں نماز کے لیے, اس کے لیے شب بیداری کے پروگرام کے لیے, نوافل کے لیے یا شبینہ کے لیے, تو وہ الگ سے غسل کر کے جائیں. یہ ایک خاص غسل میں, بے شک آپ کو غسل کے زیادہ فرائض کا اگر معاملات نہیں پتا, وضو کریں اور 3 مرتبہ پانی ڈالیں, ایک دفعہ غسل, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں اہتمام. اہتمام بہت ضرورت اس کا, اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. جو اپنی باڈی کو بتاتا ہے بھائی میں کچھ کرنے لگا, اہتمام نہیں کریں کچھ نہیں ہوگا. تو غسل آپ نے بے شک آپ نے دن میں کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, اس کے لیے آپ الگ سے غسل کریں. بنیان کے اندر ہلکی سی خوشبو لگائیں, اوپر سے دوسرے کپڑے پہن لیں تاکہ وہ بعد میں روزے میں ڈسٹرب نہیں کرے گا, تیزی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تھوڑا خوشبو جب لگائیں گے نا, طبیعت کو لگے گا کچھ کرنے والے. یک رنگی جو سا لباس آپ کے پاس موجود ہے وہ پہن لیں, ایک رنگ والا. سفید لباس ہو تو بہت اچھی بات ہے, وہاں پہ تو گرمی شروع ہے پاکستان میں, یہاں تھوڑی سردی ہے, یہاں تو وہاں تو گرمی شروع ہے, تو اگر سفید لباس ہے بہت اچھی بات ہے, ورنہ ایک رنگ کا کوئی سا بھی لباس پہنے,
اور سادہ ٹوپی لے لے اور بس. بلکہ وہ گمچھا سا جو اس کو نہیں کہتے, وہ اگر پاس ہو نا تو وہ بڑی سہولت ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا. اگر تھوڑا سا اس کو نکالے, بالکل آنکھوں کے آگے نہیں کرنا ہے, اتنا کرنا ہے کہ بھائی ایسے سائڈوں پہ توجہ آپ کی ہٹے نا, تو گمچھا رکھ لے, وہ بھی بہت اچھی وہ سوچ ہے. اس گمچھے کے اوپر اکثر لوگ پرفیوم لگا لیتے ہیں عطر, وہ نہیں لگانا, وہ بہت ڈسٹرب کرے گا. اچھا بس آپ نے عطر وہ نیچے نیچے لگایا, نیچے نیچے, زیادہ ڈسٹرب نہ, شلوار پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں روزے میں بھی گڑبڑ نہ. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ اپنی روٹین شروع کریں گے, جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں, وہاں پہ اس کا حصہ بنے, جو بھی آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا بھرپور حصہ بنے. پیچھے مت سوچیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا, اتنے بجے جانا ہے, دروازہ کوئی کھولے گا نہیں کھولے گا, افطاری کا یہ نہ ہو جائے, بچے یہ نہ ہو جائے, بیوی نہ, پھر توجہ وہیں رکھیں. انشاءاللہ بالکل خیر ہوگی. میری دعائیں آپ کے ساتھ, آپ بھی میری دعا کریں انشاءاللہ. میرے تو بہت اچھے رمضان جا رہے ہیں, آپ دوستوں کے سبب اللہ خیر کرے گا, آپ کا بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور بہت اچھے جائیں گے, ٹھیک ہے. خاص طور پہ گھر میں بیٹھی بھی میری مائیں اور میری بہنیں جو فالو کرتی ہیں, جو دیکھتی ہیں, جو خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں, وہ ان سے گزارش ہے کہ آپ تو دعا کریں. مردوں کو نہیں پتا ہوتا, یہ پتہ نہیں دعا کریں گے نہیں کریں, ان کو یاد ہی نہیں رہے گا, ہے نا. امانت ہے, حالانکہ جو دعا کا بولتا ہے تو امانت ہوتی ہے, جیسے سلام جو ہے وہ امانت, لیکن امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا لازمی کروں گا, آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھیا کوئی ہے سوال تو بتا دو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. ریاض الرحمان ایبٹ آباد سے سر. سر جی یہ بھائی کیسے ہیں؟ فیس بک کے ذریعے ایک سوال آئے ہوئے, بہن ہے سائرہ فراز عظیمی صاحبہ. ان کا سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ روحانی اسٹوڈنٹ کو اپنی کیفیات و واردات لکھنے کا کہا جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لکھنے میں کوتاہی ہوتی ہے. لکھنے میں کیا حکمت ہے, اور جو واردات ہم نہیں لکھتے اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. جی بالکل, یہ بہت زبردست اہم طالب علم, روحانی طالب علم والا سوال ہے. اس سوال سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی کنسرن طالبہ ہیں. جب تک دیکھیں یہ ایک شعور اور لاشعور کا کھیل ہے. لاشعور سے اطلاع آئی, خواب کی صورت میں, مراقبے کی کیفیات کی صورت میں, خیال کی صورت میں, اب آپ کو اس کو لکھنے کا اس لیے کہا جاتا ہے, ورنہ وہ اطلاع جب آپ لکھ لیں گے نا کہ عمل ہو گیا, اب ذرا روحانی اطلاع کا آپ کیا عمل کریں گے, ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, آپ لکھ لیں, اس کے اوپر تفکر کرنا ہے, اس پہ تصرف کرنا, جو بھی کرنا ہے وہ پیر و مرشد کی طرف سے آپ کو وہ ہو جائے گا, ہے نا. جب آپ لکھ لیں گے نا تو وہاں پہ اطلاع چلی جائے گی پیچھے لاشعور کو کہ بھائی ڈن, آپ کا جواب, آپ کی ای میل, یور میسج ہیز بین ریسیوڈ وتھ تھینکس, ٹھیک ہے, آپ کا میسج ہمیں مل گیا. تو وہ اس کو لگے گا ہاں جی میں نے دے دیا, وہ نئے خیالات بھیجے. اگر آپ نہیں لکھتے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پرانے خیالات شکل بدل کے وہی آپ کو اطلاع آتی رہے گی, اور آپ پھر ترقی کب کریں گے, آگے کب بڑھیں گے. آپ کو اگلی اطلاع ہی نہیں آئے گی تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے, ہے نا. آگے بڑھنے کے لیے اگلی اطلاع آئے گی نا, تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. بالکل اس کو لکھ لینا چاہیے, لکھ کے جب موقع ملے پیر و مرشد کے سامنے رکھ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. چاہے سال لگے, 2 سال لگے, 10 سال لگے. ہم نے تو ایک صاحب کو 22 سال بعد دیکھا, بقول ان کے کہ ان کو 22 سال بعد آ رہے ہیں, تو وہ جو ان کے پیلے رنگ کے پیپر تھے مجھے یاد ہے, ارے مزہ آیا. بس جو جتنا مواد تھا انہوں نے لا کے جی وہ دیا, انہوں نے کہا جی میری آپ نے کہا تھا کیفیات لکھ دیا کر, تو وہ میں نے دیکھا جتنا دیکھنا تھا جو بھی کرنا تھا ان کا. تو وہ کہیں باہر کے ملک میں ہوتے تھے, مجھے یاد نہیں کہاں پہ تھے, تو میری تو وہاں ڈیوٹی تھی اس زمانے میں, تو وہ میں نے اس زمانے میں ان کو دیکھا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. تو بالکل آپ ان کو لکھ لیا کریں. اگر نہ بھی موقع ملا, جب آپ نے لکھ لیا اس پہ عمل درآمد جو ہونا وہ روحانی طور پہ ہو جائے, ٹھیک ہے, ضرور اس کو لکھ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. میں جی سر السلام یہ علیکم ورحمۃ اللہ. ملک علی جی جی کون پوچھ رہے ہیں, پوچھ لیں سوال جو پوچھنا ہے. یہ آواز آ رہی جی آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے. ہے؟ جی السلام علیکم سر. حضور میں نے ایک چھوٹا سا ایک اپنے علم کے اضافے کے لیے بات پوچھنی تھی. بھائی نے سوال کیا تھا نا اپنی روحانی واردات لکھنے کے لیے, تو اکثر ہاں ہم بزرگوں سے یہ سنتے رہتے ہیں یا اپنے جو بھی روحانی استاد ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں ان سے یہ سنتے ہیں کہ جب آپ روحانی واردات کسی بندے سے شیئر کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ رک جاتا ہے. تو یہ سلسلے تجربے میں بات آئی ہے کہ میں نے 1-2 دفعہ کسی سے شیئر کی بات, اور اس کے بعد مطلب کافی ٹائم سے, مطلب وہ سالوں کے اوپر بھی وہ چیز محیط تھی کہ مطلب وہ چیز کا سلسلہ روک گیا تھا. جو چیز مہینے میں ہوتی تھی, ہفتے میں ہوتی تھی,
اس کا سلسلہ بڑھ گیا تھا. تو یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ بندہ کسی سے شیئر کرے اور وہ اس کا سلسلہ رک جائے, اس کی جو روحانی علی منزل ہے وہ بہت، رک جائے؟ اس میں آپ تھوڑی سی کا نام رہنمائی ہی لکھا فرما ہوا ہے دیجیے. علی، آپ کا نام ہے، آپ کا نام علی ہے یا آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے علی؟ چلو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے خیال میں آپ ہی کا نام ہے، علی لکھا ہوا نام آ رہا ہے. اچھا بات یہ ہے، دیکھو بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس کی دو وجوہات ہوں گی، یا تو جس کو آپ نے بتایا وہ بہت زیادہ نااہل آدمی تھا، یا پھر وہ بہت زیادہ روحانی طور پہ قابل آدمی تھا جس کو روحانیت کا کچھ نہ کچھ پتا تھا. ٹھیک ہے، دونوں صورت میں معطل ہو سکتا ہے. نااہل آدمی جو ہے اس کو ضائع، آپ اس کے سامنے جب بیان کرتے ہیں خواب، خاص طور پہ اس کی اچھی تعبیر کو بری بیان کرے گا تو وہ برا تو نہیں ہو جائے گا خواب، لیکن کیا ہوگا اس کی اچھائی وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایسی بری تعبیر کو سمجھدار جو تعبیر دینے والا ہے وہ الفاظ کے استعمال سے اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تعبیر کے ایسے کچھ الفاظ ہیں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ جو برے اثرات آنے کا الارم ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. مطلب علامتیں دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے یہ ہونے والا ہے تو اس کو روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ جو پراپر پروفیشنل لوگ نہ ہوں، وہ جو پراپر سلاسل کے دوست ہیں، احباب ہیں، سینئرز ہیں، یا پیر و مرشد خود ہیں آپ کے سلسلے کے جو بھی ہیں، یا پراپر عالم بھی زیادہ روحانی لوگ ہوتے ہیں. جو پراپر عالم کی بات کر رہا ہوں، خالی خطبہ حضرات کی بات نہیں کر رہا. تو آپ جب ان سے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے، اچھا بتائیں گے تو اس کو سسپینڈ ہونے سے روک دیں گے. ایسی جو کیفیات ہوتی ہیں، خاص طور درود شریف کی کیفیات، بہت کچھ مناظر دیکھنا، تو وہ بھی آپ کو نہ بتانا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو اپنے پیر و مرشد کو بتائیں جنہوں نے کوئی اسباق بتائے ہیں، اس کی وجہ سے کیفیات ہو رہی، جو تبدیلی ہونی ہوئی ان کی طرف سے ہو جائے گی، ورنہ آپ اپنے دل میں ہی رکھیں. یا پھر خواب کی طرح کہتے ہیں کہ جس کا لگے کہ آپ کو یار یہ بندہ سمجھتا ہے اس کے حوالے کر سکتے ہیں اس بات کو تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. اگر آگے سے وہ کوئی ہدایت دے تو پھر ہدایت کرنی پڑتی ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ خواب نہیں ہے، یہ کیفیات ہے. کیفیات میں جو ہدایت دیں وہ کرنی پڑتی ہیں. خواب کے اندر تعبیر دی وہیں وہ لاک ہو گیا، وہ خواب کا معاملہ ختم ہو گیا. وہ اچھا برا جو بھی تھا، جو تعبیر دی اس نے اس کو لاک کر دیا. ٹھیک ہے، تو بس اس کو دیکھ کے تھوڑا سا اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تو اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے. اچھا، تو یہ 2 4 5 اس کو کہتے ہیں حبس و بست. حبس کہتے ہیں کہ رک جانا، حبس ہوگی گرمی ہوگی، اور کہتے ہیں نا حبس، کہتے ہیں حبس کیفیات کا حبس ہو جانا اور بست ہو جانا. بعض کا نظر کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض کا شیطنت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیلسی ہے. بعض لوگ فنکار بھی ہوتے ہیں اس کے لائن میں، جو تم ہمیں بہت بعد میں پتا لگا کہ اس کے اندر عامل قسم کے لوگ، شیطنت والے لوگ بھی ہیں، استدراج کے عامل لوگ بھی، تو وہ سلب کر لیتے ہیں. خود تو اپنی طرف سے نہیں لا سکتے لیکن چھوڑ کے وہ سلب کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں محسوس ہوئی ہیں. تو کیا ضرورت ہے اتنی اچھی اچھی کیفیات ہے، خود تو انجوائے کریں جب پراپر آدمی ملے جب اس کو بتائیں، ورنہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوستوں کو نہ کسی کو. ٹھیک ہے، یہ میری وصیت اور نصیحت دونوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت کیا آپ نے بہت بر وقت اور نشست کے حساب سے بہت اہم سوال پوچھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کا نام علی ہے تو علی بہت شکریہ. جی اب نیکسٹ. سر یہ ملک علی رفیق صاحب ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت واپسی کب ہے آپ کی؟ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جائیں گے. یار بھائی کیا پوچھ رہے ہیں یار بھائی، میں نے اللہ کے حوالے کیا ہوتا جب معاملہ تھا. میں یہ نہیں سوچتا تھا میری واپسی کب ہے کب. پہلے یہ پوچھے کہ آپ گئے کیا کب تھے بھائی. بس جب پروگرام بنا اور جب بلانا وہ نکل گئے، ہے نا. تو یہاں میری کچھ مصروفیات ہیں اور جلد میں آنے کا ارادہ کیا وہ ضرور ہے. واپسی کا بھی کیا کچھ نہیں پتا، کچھ معاملات یہاں ہمارے کام ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں تو ان کام کو میں دیکھ رہا ہوں. جلدی آنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، جلد ملاقات ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے جی، سوال پوچھیں. سر یہ خالد خان صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ علم لدنی اور علم الاسماء میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ علم الاسماء تو پورا ایک علم، بڑا علم آ گیا نا، علامہ آدم الاسماء کلہا. ٹھیک ہے، تو اس میں تمام علوم کا احاطہ ہو گیا. اس کے اندر سے روحانیت کے زیادہ تر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اتنی زیادہ اس کو ہم نہیں کہیں گے، روحانی علوم کا ایک حصہ ہے یہ، لیکن ہم یہ کہیں گے روحانی علوم میں بھی وہ علوم کا حصہ ہے جن کا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یا اہل تکوین اس سے مستفید ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی جیسے وکیل، جج بننے کے لیے وکالت پڑھنی پڑے گی، حالانکہ پولیس والے کو بھی بہت سارا لا پڑتا ہے لیکن اتنا نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے, وہ اتنا نہیں پڑھتا جتنا بیرسٹر بننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے آگے بڑا جج بننا ہے جو بھی. اسی طریقے سے جب آپ کو علم لدنی جو ہے وہ علم الاسماء کا ہی حصہ ہے, علم کا حصہ ہے. علم الاسماء کلھا, علم الاسماء کا کلھا جب لگا لیں گے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی ساری بات کہ علم الاسماء کا مطلب ہے تمام علوم, علم الاسماء کلھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے ایک سیگمنٹ ہے روحانیت کے مختلف شعبہ جات جو ان کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے, دنیاوی ایڈمنسٹریشن, مادی ایڈمنسٹریشن سے ہے. اس کے علوم کی منتقلی کا نام علم لدنی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جتنے علم لدنی کے حامل ہیں وہ اہل تکوین ہی ہوں, یہ بھی کوئی ضروری نہیں. ارشاد کے اندر ہی بہت سارے لوگ حاملین ہیں علم لدنی کے, اور بہت سارے تکوین کے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے بعد علم لدنی نہیں ہوگا میرا خیال. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے کا علم ہے. بہرحال آتا یہ علم حضوری میں ہے. اگر اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں تو ہم کہیں گے علم حصولی یا علم حضوری میں سے علم لدنی علم حضوری کا حصہ ہے, علم حصولی کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, علامہ آدم الاسماء کلھا بھی علم حضوری ہے نا, اسٹارٹ ذرا اللہ نے دیا, اس کے بعد تمام علوم اس کے انڈر آ گئے. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر 2 سیگمنٹ بنے, علم الاسماء کے اندر 2 علوم بنے, علم حصولی اور علم حضوری. وہ علوم جو آپ خود کوششیں حاصل کرتے ہیں, کوئی صلاحیت, کوئی آرٹسٹک ہونا, کچھ قلمکاری کرنا, کوئی فنکاری کرنا, کوئی صوت کے ساتھ قرات سیکھنا, یا بہت ساری صلاحیتیں, بڑا آدمی بننا, طاقتور بننا, جنگ سیکھنا, سیاست سیکھنا, ولی اللہ بننے کی کوشش کرنا, یہ سب حصولی میں. آپ روحانیت میں بیعت ہونا اور بیعت کے اسباق پڑھنا بھی حصولی میں آئے گا, حضوری میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اوکے, چلیں اب اور کچھ. جی, میری بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی سر آ رہی ہے. یہ علی خان صاحب کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی علی صاحب آپ اپنا سوال پوچھیے. جی حضور مولانا, میں وہ آگے کنیکشن میرا کٹ گیا تھا کوئی ویک سگنل کی وجہ سے. میرا سوال وہ تھا کہ یہ جو ایک انسان روحانی طالب علم ہوتا ہے اس کی کیفیت مطلب ایٹ اے ٹائم کیا کہتے ہیں کہ الشعور اور لا شعور میں جا سکتی ہے. مطلب ایک بندہ ایٹ اے ٹائم شعور میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور لا شعور میں بھی بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی کوئی کیفیات. ایک دفعہ میرے ساتھ اس طرح سے کچھ ہوا تھا کہ مطلب کہ مجھے, میں سویا وہ بھی نہیں تھا, مطلب کہ اس کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ مجھے ساتھ والی جو چرپائی تھی ساتھ والی, دیکھیں میں کہنے ہی والا تھا کہ کیفیت بے شک پوری نہ بتائیں, لیکن دیکھیں ساتھ ہی ان کی آواز ہی ختم ہو گئی, ڈسکنیکٹ ہو گیا نا. تو اس میں جتنا بات آپ کی سمجھاؤں علی بھائی کی, اگر ان کا نام علی ہے تو کہ کیا دونوں ایٹ اے ٹائم یہ کیفیات ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ کھانا کھاتے ہوئے دفتر کا کچھ سوچ رہے ہیں, 2 کیفیات ہے, کھانا بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی سوچنے کا کام ہے نا, مطلب سوچیں گے تو کھائیں گے نا, لیکن اب وہ غیر لاشعوری طور پہ جسم کی پریکٹس کے مطابق آپ کھا رہے ہیں لیکن ذہن کچھ اور کام کر رہا ہے نا. اسی طریقے سے شعوری حرکات ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, شعور, یہ سب شعور کے اندر میں آتا ہے. کسی سے بات کر رہے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں, ایمن سونے کی تیاری کر رہے ہیں, یہ سب شعوری حرکات ہے. اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ لاشعوری, یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑی مثال اس کی جس سے ہر بندہ روز گزرتا ہے وہ ہے خواب, سونے کا عالم, جاگتے ہوئے شعور کے ساتھ ساتھ وہ لاشعوری کیفیات سے گزر رہا ہے. اب کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ یار یہ مر چکا ہے اور یہ لاشعور میں رہتا ہے, نہیں, یہ لاشعور اور شعور کے دونوں درمیانی حالت میں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے نماز میں نیت جب آپ باندھتے ہیں, دیکھا یکسوئی ہونے سے پہلے آپ کو یکسوئی سی آتی ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے, میرا ماننا ہے ہر ایک کو ہوتی ہے, پتہ نہیں یا پھر میری کم علمی ہوگی. تو وہ جو کیفیت ہے وہ بھی سوتے جاگتے کی کیفیت ہے. اسی طریقے سے جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کو پتا سونے نیند آ جانے سے پہلے ایک سوتے جاگتی درمیانی کیفیت بھی بڑی تیزی سے بندہ کوئی دیکھتا ہے, یہ بھی ہوئی لاشعوری شعوری کیفیت ہے, روحانی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی جب آپ مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی اسی کیفیت کو طاری کرنے کا نام ہے کہ لاشعور کی آواز کو طاری کرنا. جب وہ طاری ہوتے ہیں, جب وہ آپ دیکھیں گے ایسے سالک کو جو مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے یا پاس و انفاس اندرونی طور پہ کر رہا ہے وہ, تو آپ کو لگے گا یہ بندہ سو رہا ہے یا مرا ہوا ہے, وہ ساکت بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کوئی حرکت نہیں کر رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے یہ سو رہا ہے یا مرا ہوا ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ اس کیفیات میں بھی ہے, اس کا سانس بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ میرا اس کا میرے خیال میں اس کے بارے میں جواب ہے. جی اور کچھ؟ سر یہ ایک حسن صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سخت ترین بار بار جادو کا شکار ہوں، پوری فیملی شدید تکلیف ہوتی ہے، سر آنکھوں کندھوں پر بہت علاج کروایا ہے بٹ افاقہ نہیں ہے. مراقبہ حال اسلام آباد نے مجھے کراچی ڈائریکٹ کیا کہ بابا جی کے پاس جائیں، لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا. محمود عظیمی، اسلام آباد. جی محمود بھائی آپ کو بالکل پھر کراچی جانا چاہیے، بابا جی سے ملنا چاہیے آپ کو، اور اسی لیے آپ کو انہوں نے رہنمائی کی آپ کی اسلام آباد والوں نے، تاکہ آپ ان کی نظر کے سامنے سے گزرے، تاکہ آپ کا انرجی لیول بہت لو ہوا ہوگا کسی وجہ سے، چاہے ہو سکتا جادو کی وجہ سے، تاکہ اس کو وہ ہائی کر سکیں. پیر مرشد کی سامنے جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہائی بیم کرنٹ آپ کے اندر، اگر کل کی آپ نے گفتگو سنی ہے، پرسوں کی سنی ہے، تو اورا جو ہے نا آپ کا جسم، یہ باقیوں کے لیے میں گفتگو کرتا ہوں، چلے وہ بھی سن لیں کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا ان کے جسم مثالی کے ساتھ، وہ جو 9 انچ اوپر جو جسم ہے نا، جسم اورا، اس کے اندر کسی نے گڑبڑ کر دی یا خود سے گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے، تو جمود طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ انشاءاللہ پیر و مرشد کے سامنے، ایسے کسی بزرگ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ورنہ جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، جب تک آپ نہیں پہنچتے ہیں، آپ درود شریف پڑھیے میرے کہنے پہ، میری شکل بھی غور سے دیکھ لیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں سوتے وقت، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرتے کرتے سو جائیں، ان کی حیات مبارکہ، ان کی شکل مبارک، ان کا جو بھی آپ سوچنا چاہتے ہیں، سوچتے سوچتے سو جائیں. نمبر 1 تو یہ کریں. نمبر 2 یہ کریں، ہر فرض نماز سے پہلے سبز روشنی کا مراقبہ کرنا ہے کہ سبز گنبد جو ہے نا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپر جو سبز گنبد، وہاں سے سبز رنگ کی روشنی آ رہی ہے. آپ اور تمام مسجد، تمام نمازی اسی مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، اور وہاں سے سبز روشنی اندر آ کے آپ کے اندر جذب ہو رہی ہے. اس دوران درود شریف پڑھنا چاہے نہ پڑھنا چاہے آپ کی مرضی. تو اس 2 منٹ کے لیے کر لیجیے فرض نماز سے پہلے. نمبر 3، جب تک پیر مرشد سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تو ان کی شکل وکل تو آپ کو دیکھی ہوگی نہیں ہے، تو دیکھ لیں، کوئی تصویر سے مل جائے گی، اور ان کے ذہن کو عکس میں تھوڑا سا بٹھائیں، ان کی طرف بھی ذہن کو لے کے جائیں کہ اللہ کے انوار جو ان کی روح میں کام کر رہے ہیں، ان کے جسم میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے اورا میں جو کام کر رہے ہیں، ان کا تو اورا صحت مند ہے نا، اس میں سے نکل کر آپ کے قلب میں جذب ہو رہے ہیں. تو جب وہ قلب میں جذب ہو رہے ہیں تو آپ کی جو بیمار روشنی ہے وہ ساری جو بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، تو وہ سب کالی روشنی اندر سے نکل رہی ہیں آپ کے، اور زمین میں جا کے، آسمان میں جا کے جذب ہو رہی ہے، بس وہاں جا کے تحلیل ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جتنی دیر کر سکے، ورنہ 5 سے 20 منٹ کے درمیان آپ یہ کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوا. باقی میری طرف سے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خصوصی دعا کروں گا، ٹھیک ہے. اور اگر کوشش کریں تو کثرت سے یا حیو یا قیوم ایسے پڑھا کریں، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جن کا اورا اچھا ہے، روحانی طور پہ اچھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. مایوس لوگوں میں مت بیٹھیں جو آپ کو بیمار کر رہے ہیں بار بار. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. اچھے لوگوں میں بیٹھے، مراقبال جاتے رہیں، اپنی روٹین پوری کریں، اللہ میاں انشاءاللہ فضل کرے گا، آپ کی عبادت بھی ہوگی انشاءاللہ. اور وہاں ایسی جگہوں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ تو ہوگا نا یار جو بولے گا آمین. اللہ کہا تھا کسی ایک کی آمین سے سب دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. بس وہاں جو محفل ہوتی ہے، محفل کی بات کریں، آمین جب سب کر رہے ہیں آپ بھی آمین کریں، دعا جب ہوتی ہے تو کسی کی دعا سے آپ کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا، ہے نا. تو وہاں پہ پازیٹیو انرجیاں ہوں گی، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی طرز فکر کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ پازیٹیو ہوگا. اگر دنیا داری کی بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ آپ کی پازیٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ایک بنا ہوا نظام ہے چونکہ، تو اس کو خانقاہی نظام کہتے ہیں. تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کے اندر سکون اترے گا، طاقت اترے گی انشاءاللہ، انرجی آپ کو ملے گی، اور اقبال سسٹم میں رہیں انشاءاللہ آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی آئے گی. ٹھیک ہے، تو باقی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے گھر میں بھی بولے حکیم صاحب آپ کو سب کو السلام علیکم کہہ رہے تھے، گھر میں خیر ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ईसा जान बोल रहा हूँ मानसरा से। सर ईसा जान भाई खैरियत से हैं? क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल तो नहीं है मेरा, एक बात जी है, जी मैंने कहा थोड़ा सा अगर इस पे रोशनी डालेंगे तो सब भाई मुस्तफीद हो जाएंगे। थोड़ा सा जी जी ये ओके वहादतल वजूद और वहादतल शहूद पे अगर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो। ठीक है। ये बड़ा काम अच्छा, का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे कुछ और करना है? नहीं सर, बस ये सवाल तो नहीं है सर, दरख्वास्त है कि आप इस पे कोई रोशनी डालेंगे तो हम सब मुस्तफीद हो जाएंगे इससे। ठीक है। अच्छा, आपका अपना भी कुछ बारे में है कोई राय या नहीं है? नहीं सर, मैंने तो आपको कहा कि रूहानियत वानियत हमने सीखनी नहीं है, बस आप गुफ्तगू करेंगे और हमें अच्छा लगेगा। चले ठीक है। अच्छा, वहदतुल वजूद और वहदत शहूद एक सूफिया का एक बहुत बड़ा सेक्ट है। दो सेक्ट है बुनियादी तौर पर जब सूफीज़्म की बात होती है, सूफीज़्म की, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, तो वो इसमें एक है वहदतुल वजूद का कायल है, जिसमें उनका मानना ये है कि हर चीज में अल्लाह मौजूद है, या वो ये कहता है सब कुछ अल्लाह है। ठीक है। और सब कुछ उसी में से निकला है। उसकी वो दलील भी देते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम हुआ, फिर वो कहते हैं जब कुछ ना था तो मैं था। ये सारी दलीलें तो उसके मुताबिक कि भाई अल्लाह से सब कुछ निकला है और सबके अंदर अल्लाह है। ये मैं मोटी-मोटी बात है। ये वहदतुल वजूद वाले कहते हैं। वहदतुल शहूद वाले कहते हैं कि अल्लाह जहाँ पे है वो वहीं पे है। उसका मुज़ाहरा जो है ना, अब हमें जो नज़र आ रहा है, वो वहदतुल शहूद वाले ये कहते हैं कि नहीं, बस वो जो उसका मुज़ाहरा हो रहा है वो है सारी दुनिया, वो कायनात। अव्वला अव्वला खलक़ मा नूरी, ये इनका मोटो है कि भाई अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बनाया, मतलब एक नूर को डिसाइड कर दिया कि इससे तख्लीक हुआ सारा कुछ, तो इसमें अल्लाह ने उसको तख्लीक किया, नूर अव्वल को। उसके बाद से वहां से सारी तख्लीकात हो रही हैं, और उसके अंदर से इनडायरेक्टली हमारा वास्ता जरूर अल्लाह से है, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्ट हम जब मिलेंगे, जब क़यामत वाले दिन जन्नत में अल्लाह से मुलाकात होगी। ये वहदतुल शहूद वालों के बहुत सारे लोगों का मानना है। बहुत ज्यादा उलमा वहदतुल शहूद के हामिल होते हैं। ये सवाल जो है, ये बज़ारा बहुत अहम सवाल है, बहुत टेक्निकल है। इसके लिए इनसे राब्ता किया गया हुजूर पीर ओ मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी से। तो किसी ने सवाल पूछा, अब ये मैंने यहाँ पढ़ा, उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ वो मैं बता दूं। किसी ने उनसे पूछा कि जी आप वहदतुल वजूद के कायल हैं या वहदतुल शहूद के? तो मेरे पीर ओ मुर्शिद ने फरमाया, जी मैं वहदत का कायल हूं। बात ही खत्म कर दी। तो हम लोग वहदत के कायल होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब वो शहूद है या वजूद है, जो कुछ भी है, वो वहदत तो नहीं कहलाएगी ना। वहदतुल वजूद भी वहदत नहीं है। वहदत और वजूद आ गया। वहदतुल शहूद भी वहदत नहीं है। हम वहदत के कायल लोग हैं। हम कट्टर किस्म के फकीर लोग हैं। ये इस बात का मफहूम था। फकीर क्या होता है? वो सिर्फ, उसका काम किसी से कुछ भी नहीं है, वो किसी चीज को जानता ही नहीं, सिर्फ अल्लाह को देखता है, अल्लाह को सुनता है, अल्लाह को मानता है, और अल्लाह से ही उसका काम है। आप समझ रहे हैं? तो उसको, जिस जो पूछने वाला बंदा था, वो मेरे ख्याल में उसकी नीयत ये होगी कि वो ये जानना चाह रहा था कि ये रूहानी तौर पे किस तरफ टिल्ट है इनका। तो उन्होंने बात ही खत्म कर दी, मेरी जिंदगी आसान कर दी सारी उम्र के लिए। मेरे तमाम दोस्तों की, आप जैसे दोस्तों की जिंदगी आसान कर दी कि भाई वहदत, हम वहदत के कायल हैं। ठीक है। तो वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद एक बहुत बड़ा, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उसकी बहुत बड़ी अपनी वैल्यू है। हम नाचीज जो हैं, हम चूंकि इतने आजिज से लोग हैं कि हम इस झगड़े में पड़ते तो शायद हम, बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो हमारे उस्ताद ने, हमारे पीर मुर्शिद ने हम सब के लिए आसानी क्या की, हमें वहदत पे डाल दिया। उन्होंने कहा हम वहदत के मुसाफिर हैं। वजूद हुआ तब भी सामने आ जाएगा, शहूद हुआ तो सब भी सामने आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में, अब जो मेरी जाती राय है, ये मेंटल स्टेट है। कुछ वक्त के लिए वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद रहता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वहदतुल वजूद में। मेंटली हालत क्या होता है, हर बंदा अगर वो अपने उसको सख्ती से फॉलो ना करे, रिजिड ना हो अगर अपने अकीदे में, तो अगर उसको छोड़ दे, अल्लाह की तरफ से जो आ रहा है उसको आने दे, तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर वो लोग जो वहदतुल शहूद के कायल होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वहदतुल वजूद की तरफ ही मुड़ जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, उलमा के बड़े बड़े सेक्ट हों। ये उलमा के बड़े बड़े सेक्ट ही क्या है, सारे सूफिया के ग्रुप है ना। ठीक है। तो ये सूफिया के ही किए हुए काम है सर। तो ये ज्यादातर सूफिया में जो थे, वो वहदतुल शहूद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम नहीं किया, ज्यादातर उन्होंने उस पे इरशाद पे काम किया। तो हम ये कह सकते हैं, अजीमिया सिलसिले के मुताबिक जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अहले तकवीन की तरफ जाना चाहते हैं या लोग हैं, वो वहदतुल वजूद के कायल होते हैं।
اور جو لوگ شہود کے قائل ہوتے ہیں وہ عموماً ارشاد کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال میں آج یہ آپ کا یہ جواب کافی ہوگا آپ کے لیے. اتنی گفتگو کافی ہے آج کے لیے, تھوڑا مجھے بار بار ریسٹ چاہیے ہوتا نا. ٹھیک ہے جی سر, میرا خیال میں کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج کو. نہیں, اگر اور گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو باقی اور کر لیں, ایک ہی موضوع پہ زیادہ نہ بولیں. میرا خیال سامنے وہ لائٹ بھی لگی ہوتی ہے, وہ پرابلم کرتی ہے, بس اور کچھ نہیں. جی کچھ اور بولنا چاہیں تو, اگر نہیں ہے تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر شبیر عظیمی بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی شبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. سر آج کا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی کسی بھی سلسلے میں بیعت ہوتی ہے تو جس طرح اللہ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی طرح انہی سالک کے ساتھ ہوتا ہے سر. پانی جی دوبارہ تھوڑا سوال کیجیے گا, میں کنفیوز ہو گیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی سالک کا کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو جاتا ہے سر. جی جی, وہ جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ ہی ہوتا ہے, تو اسی طرح اس سالک کے ساتھ اپنا پیر و مرشد بھی ہوتا ہے سر. دیکھیے اللہ جو ہے, اب دو تین باتوں کو سمجھنے کی ضرورت. جب ہم نے بات کر دی وحدت کی تو اللہ اپنی عرش پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے. عرش پہ موجود ہوتے ہوئے وہ سب کے دلوں میں سب جگہ موجود ہے. ظاہر اس کا نور ہے, ہر طرف بکھرا ہوا ہے, یہ ہم کہہ, لیکن ایز اے ذات اللہ نے کہا کہ میں عرش پہ موجود ہوں. یہ ہی ٹھیک عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, عقیدے کا میں نہیں یہاں پہ ہم وہ تو ہے نہیں کہ عقیدے کے بارے میں زیادہ گفتگو کریں. اب زیادہ تر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے, اور ٹھیک عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ اوپر ہے, عرش پر, عرش. ٹھیک ہے, اللہ عرش پر ہے اور عرش اللہ کا نور پوری دنیا میں پھیلا ہوا. اس نور کے حامل بہت سارے چیزیں ہیں, بہت ساری دنیا ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے جو اس نور سے مستفید ہوتے ہیں اور ان سے ہدایات لے کر انہوں نے پوری دنیا میں پھیلائی. پھر انبیاء کے جو نور سے مستفید ہوتے ہیں, جو نور اللہ کا نور انبیاء میں سے نکل کے آ رہا, فلٹر ہو رہا, مزید فلٹر ہوگا تعلیمات کی شکل میں, تو وہ ایسی روشن ہستیاں عموماً اولیاء اللہ بنتی ہیں, صحابہ کرام بنتے ہیں. صحابہ کرام کے جو انوار ہیں وہ آگے منتقل جب ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ بن گئے. اب اولیاء اللہ جیسے اللہ کا نور تو ہر جگہ موجود ہے نا, آکسیجن ہر جگہ موجود ہے بھائی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب کی جو آکسیجن ہے نا وہ میرے پاس بھی ہے, وہ یہاں پر بھی موجود ہے. مطلب جس آکسیجن سے میں مستفید ہو رہا ہوں اسی آکسیجن سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. اس شکل میں تو آکسیجن ہر جگہ موجود ہے. بالکل پیر و مرشد کا جب آپ نے بات کی تو ابھی دیکھیں نا, ہمارے اور آپ کے درمیان ان کا ایک تصور تو آ گیا نا, اس شکل میں تو موجود ہے. ان کا روحانیت کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے, کیسے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, کیسے ان کی یاداشت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں نا بہت بڑے سیاسی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت سارے سیاسی لوگوں کو یاد کر کے ان کے نام کے اوپر ہم لوگ جانے تک دے دیتے ہیں. یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں, یہ جنگیں جو ہوتی ہیں کیا ہے, یہ روحانی لوگوں کے نام پہ تو نہیں ہو رہی, انبیاء کے نام پہ تو نہیں ہو رہی نا. کچھ جرنلوں کے نام پہ ہیں, کچھ شہید ہوئے ہوئے لوگوں کے نام پہ ہیں, مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ ہیں. ان کی موٹیویشن میں جانے دے رہے ہیں لوگ, بچے اڑا رہے ہیں اپنے, اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو اتنی شدت سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پورے نقشے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ہے میرے پیر و مرشد, جنہوں نے میرا پورا کردار بنا دیا یا تبدیل کر دیا. اب وہ ذہنی طور پہ بھی میرے اندر موجود ہے اور میرے روح کے پرت میں بھی ان کا پرت موجود ہے, اور میرے اورا میں بھی ان کے بہت ساری روشنیوں کا انتظام ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اب میں کمبینیشن آف میرے پیر و مرشد ہوں. کوئی بھی مجھے دیکھے گا بولے گا کہ میں کون ہوں, کس کا بیٹا ہوں, وہ کہے گا فضل الرحمان قریشی اور زلیخا تبسم کا یہ بیٹا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, میرے اندر میرا باپ اور میری ماں موجود ہے. میں نے ایک تحریر لکھی تھی, تصویر ڈالی تھی, میں نے لکھا تھا میں اپنی ماں کی تحریر ہوں. تو یہ میری سوچ وہ جو کچھ ہے میری ماں نے سیٹ کیا ہے. اس نے میرا کردار تحریر کیا اپنے پیٹ میں بھی اور تربیت میں بھی, چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ. ٹھیک ہے, تو لیکن جو میرا جسم عطا ہوا یہ میرے باپ کی طرف سے عطا ہوا, میرے والد کی طرف سے عطا ہوا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا حکیم مدثر کی صورت میں حکیم فضل الرحمان قریشی العظیمی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں؟ بھائی موجود ہے نا یار. میں ان کی طرح بولتا ہوں, میری آواز بالکل میرے والد کی طرح, میری شکل کا پچھلا جو اب میرے والد کی ایج کا حصہ ہے میری شکل ان کی طرح ہے.
بہت لوگ کہتے ہیں میری عادتیں میرے والد کی طرح ہیں، حالانکہ کچھ جگہوں پہ میں زیادہ سخت ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال تو مت ایک بات یہ ہے کہ جو میرے والد کو ایک دفعہ مل لیتا تھا بھولتا نہیں تھا، یہ کوالٹی میرے اندر بھی ہے، جو مجھ سے مل رہے وہ مجھے بھی نہیں بھولتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے، جب میرا باپ میرے ساتھ موجود ہے، میرا استاد میری تعلیم کی صورت میں میرے ساتھ موجود ہے، میرے روحانی استاد میرے کردار میرے نفس کی صورت میں میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، میں ان سے متاثر ہو رہا ہوں ہر وقت، اور وہ میری حرکتوں کی وجہ سے ہر وقت متاثر ہو رہے ہیں. بالکل ہوتے ہیں بھائی. خیالات کا جو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں تھا اگر آپ پچھلے ہی باتوں کو غور کریں گے. اورا میں سے جو روشنیاں آئیں گی اس سے متاثر ہو کے میرا جسم حرکت کرے گا. وہ جو دور ہے پیر و مرشد کا وہ کہاں موجود ہے؟ وہ اورا میں تو بھرا ہوا ہے تو روح کے اندر پڑتا ہے. وہاں سے جو زیادہ پورشن آ رہا ہے اب ہم مراقبہ کیے جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس روشنی سے اس روشنی کے جسم کو اپنے کو صاف کر رہے ہیں نا، اس کے اندر اپنے پیر و مرشد کی روشنیاں کو بھر رہے ہیں. تو زیادہ حالہ جو بنا ہوا ہے وہ تو پیر و مرشد کی روشنیوں کا ہے، تو وہ تو ہر وقت موجود ہے وہ روشنیاں. اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کیا پیر و مرشد موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. جو بولے کہ نہیں موجود ہوتے تو بھائی پھر علامہ اقبال کیسے موجود ہیں، قائد اعظم کیسے موجود ہیں؟ ہر وقت ان کے نام پہ سلوٹ لگتا ہے اور ہم اپنے ملک کا دفاع ایسا کرتے ہیں، ہم جانے دے دیتے ہیں، ہم جان دے بھی دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسی طریقے اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں جن کے نام پہ لوگوں نے جان دے دی اور جان لے لی، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے آپ کے لیے. بالکل سر، بالکل سر، بالکل کافی ہے سر. الحمدللہ. اللہ تو خوش سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں سر، کچھ سمجھ آیا، کچھ انشاءاللہ بار بار سونے کے سمجھ آ جائے گا سر انشاءاللہ. ہاں یہ طریقہ بالکل صحیح. بس یہی طریقہ ہے، بار بار سنا کریں، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی. کیونکہ یہ باتیں میری ہیں ہی نہیں، یہ میرے پیر مرشد کی جملوں کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. دیٹس اٹ. اس کو بعض اوقات میں اپنے الفاظ کے چناؤ کا استعمال کرتا ہوں، ظاہر ہے میری اپنی سوچ ہے، یہ میری اپنی لینگویج ہے، تو اس کے لیے میں وہ استعمال کرتا ہوں. ایک دو سوالات میرے خیال میں آئے ہیں، وہ پوچھ لو جلدی سے. جی پوچھیں سر. ہوسٹ صاحبہ، ہوسٹ صاحب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو اسفن؟ جی سر آ رہی ہے. جی وہ سوال ایک آیا ہوا میرے خیال میں، وہ پوچھ لینا. سر یہ ایک بہن ہے، انہوں نے میسج بھیجا ہے، بینا عظیمی ہے. لاٹس آف دعا فار یو سر. سو مینی تھینکس فار یور ٹائم اینڈ گائیڈنس. میں اللہ جی bless you. This Ramzan becomes special for us just because of you. Lots of dua. چلو بہت اچھی ہے. تو بہت اچھی اچھی دعائیں بھیج دی انہوں نے. اللہ میاں بس خیر خیریت رکھے، آپ کے لیے بھی خیریت ہو، میرے لیے بھی خیریت والا معاملہ ہو، سب کے لیے خیریت والا معاملہ ہو. یہ فلسفہ، یہ فارمولہ سب لوگ ذہن میں رکھیں. کوئی بھی چیز اس وقت موجود ہوگی جس وقت آپ متوجہ ہوں گے. توجہ توجہ توجہ، یہ دماغ میں ڈالنا ہے. توجہ توجہ توجہ. جب آپ متوجہ ہوں گے، جب توجہ دیں گے تو وہ موجود ہے، ورنہ وہ موجود نہیں ہے. ورنہ میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دائیں طرف آپ کے پاؤں کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھے بغیر مجھے نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی. اب دے دی آپ نے، فوراً دیکھا تم نے. کارپیٹ پڑا ہوا ہے، کسی کا جوتا پڑا ہوا ہے، پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے نا، گھڑی پڑی ہے، موبائل آ جائے گا پاؤں کے نیچے، دیکھ لو بھائی، خیال کرو، ہے نا. تو یہ توجہ کا طریقہ، یہ توجہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو بھیا ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے اندر اترنے والے ملائکہ اور روح ان کے لیے جو توجہ دیں گے. جو توجہ نہیں دیتے تو 40-50 سال سے نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ آئے اور گیا، اس میں کیا. جو لوگ توجہ دیں گے یار وہ کیوں مستفید نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے تو بہتر ہے نا جو توجہ ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. ملائکہ 50 سالوں میں کبھی تو اترے ہی ہوں گے. چلو ہم بھی کہہ لیتے ہیں یہ تو سالوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے. 50 سال میں تو اترے ہوں گے. 50 سال کے تو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج میرے ساتھ. جب انہوں نے توجہ نہیں دی تو وہ نہیں اترے. جب انہوں نے توجہ دی کچھ تو محسوس کریں گے. تو جو کچھ بہتر ہے، جو کچھ محسوس کریں گے آپ وہ بہتر ہے.
कुछ भी ना महसूस करने से। तो इस साल ये रहा हमारा मोटो कि हम आपको तवज्जो में रखें कि भाई मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह के अनवार बरस रहे हैं। रमजान में अल्लाह मियाँ के अनवार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बन जाता है जिस तरह मुजस्सम ज़ात। आपको लग सकता है कि अल्लाह मियाँ खुद आ गया, अरे इतना करम, इतनी मेहरबानी, इतने नवाजिशात। बंदा ऐसा बाज़ औक़ात उसमें बहता है, उसको लगता है कि वो अल्लाह मियाँ के साथ है, अल्लाह मियाँ उसको देख रहा है, वो अल्लाह मियाँ के सामने मौजूद, अल्लाह मियाँ से दुआएं कर रहा है, अल्लाह मियाँ से बातें कर रहा है। ठीक है, तो भाई तो ये थोड़ी सी हिम्मत करके रखें इंशाल्लाह। वो हिम्मत की क्या, आप तो हिम्मत की आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपको अल्लाह यहाँ तक लाया है, आगे भी आपको कामयाबी नसीब होगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है, या अभी कुछ मिनट और लगा दें? कुछ और सवाल वगैरह तो नहीं है? कुछ है तो वो बताएं। जी सर, एक सवाल है। जी जी बताएं। ये पीर फजील अयाज जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फजील भाई पूछ रहे हैं सर, वजूद मसाली और वजूद हकीकी को समझने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पहली वही लाने के वक्त की सूरत और फिर मेराज पे हुजूर के साथ होने को मिसाली और हकीकी के पैराए में समझ सकते हैं? हाँ, अरे यार इतना, ये पीर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, रजोइया शरीफ से उनका ताल्लुक है। रजोइया शरीफ के खिदमात आप सबके सामने हैं। तो ये मेरे दोस्त, मेरे बहुत प्यारे भाई, बहुत पता नहीं 25-30 साल हो गए इनकी भी दोस्ती को, और बहुत खूबसूरत आदमी है ना। वकालत के शोबे से ये जुड़े हुए हैं और हवेलियां शरीफ में ये रहते हैं। तो जो ये मेरी रिहाइश है, लेकिन प्रैक्टिस में हवेलियां में करते हैं। अच्छा, वजूद मिसाली और वजूद हकीकी को अगर हम ऐसे ले लें, वजूद हकीकी को हम क्या लेते हैं, शख्स अकबर। ठीक है, वो वजूद जिसने हकीकी तौर पे जन्म लिया अल्लाह से, जिसको कहा हाँ तुम हो मेरे, इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जिसको कहा ना, वो हो गया वजूद हकीकी। ठीक है, उसका वजूद मिसाली जो है ना, वो इसके बाद यहाँ पे अक्स है, वो रोशनी मिसाली जो जब लफ्ज आता है अमूमन, पीर साहब आप जानते हैं कि मिसाली से मुराद होता है रंग और रोशनी से बना हुआ जिस्म। तो यहाँ पे जो रंग और रोशनी से बना हुआ जिस्म है, वो उसकी हैसियत क्या है, वो दूसरी जहानों में, ख्वाब की दुनिया में, आराफ में, ये सब वहां पे रंग और रोशनी के जिस्म है जो अलग अलग परतों में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसका उससे मुवाजना किया जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो जिसमें मिसाली होता है, वजूद मिसाली जो है, वजूद भी चाहे वो जिस्म की शक्ल में नजर ना आ रहा हो, पर्सनैलिटी है ना, मेरी पर्सनैलिटी आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो उसका वजूद है। तो वजूद मिसाली गुलाम है वजूद हकीकी। आप समझ रहे हैं बात को? हमारा जो अगर वजूद हकीकी से वास्ता पड़ता है, तो वो वजूद हकीकी जो सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु से कि अनवार से भरा हुआ है, या उसको कहें कि वो पोर्शन है अव्वला खलाका मानूरी से। इस तरीके से जब हम वजूद हकीकी की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो दरअसल क्या होता है कि वहां पे पूरी कायनात एक नुक्ते पे जमा हुई है, उसी वजूद हकीकी में। अगर हम भी उसका हिस्सा बन गए, तो मेरे नाक में खारिश होगी, पूरे जिस्म को पता लगेगा मेरे नाक में खारिश है। मैं अगर खुश हूंगा तो मेरे बाल को भी पता है कि मैं खुश हूँ, उसका इजहार क्या होगा, मेरे पूरे जिस्म को होगा, पूरे फैज सबको मिलेगा। इस तरीके से चीज है, बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु से कनेक्ट होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत। आपके और हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़ों ने लिखा है, नक्शबंदिया सलासल में और चिश्तिया सलासल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अफसोस ये होता है कि बहुत ज्यादा तादाद में शागिर्द नहीं है, होते तो फिर क्या होता है, खाली उस के पास ये उलूम रह जाते हैं, और वो उसमें वजूद हकीकी और वजूद मिसाली आपस की वजह से मुतासिर होते हैं। ना सिर्फ मुतासिर होते हैं, बल्कि उसकी वजह से बाकी वजूद मिसाली भी मुतासिर होते हैं। ठीक है, अगर मैंने सवाल सही समझा है, तो मैंने यही जवाब दिया। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट होने को कहा कि जो कनेक्ट हो सकते हैं,
بالکل اس کا وہ تو اس کا غلام ہے، وجود حقیقی کا غلام ہے، وجود مثالی، وہ جو کچھ وہاں سے حکم آئے گا وہ اس کے لیے کرے گا، جب حکم نہیں آ رہا تو پھر وہ ادھر ادھر یوں کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ اپنی کرتا رہے گا، ذکر اذکار نعت وات، گھومنا پھرنا ہے نا، غصہ نفرت پیار محبت بیت مرید مرشد سب ہوتا رہے گا، ادھر سے جو اطلاع آئے گی وہ ایک دم اس کا غلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو وہاں سے آتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ میاں سب کو مستفید کرے، لیکن مستفید ہونے کے بعد اس کو برداشت کرنے کی بھی ہمت اسے کر دے، توفیق دے، جو کہ صرف پیر و مرشد کی تربیت اور نہیں صاحب یہاں حضور کلندر بابا اولیاء نے اس کو شخص اکبر، جی آ رہی ہے بات؟ جی سر وہ تھوڑا سا لو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. اچھا خیر ہے، تو بس آپ کو یہ میں نے یہی عرض کرنی تھی کہ انشاءاللہ اگر آپ ذوق فرمائیں تو لو قلم میں یہ باب بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، شخص اکبر اور شخص اصغر، بالکل اس کو اور اچھے طریقے سے بیان ہو جائے گا، اور یقیناً آپ کے ذوق کے مطابق ہے، اس لیے میں آپ کے لیے عرض کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور پھر اپنی رائے مجھے پھر دیجیے گا. بہرحال آپ نے جو اپنی حاضری لگوائی ہے میں اس کے لیے بڑا مشکور ہوں. جی ابھی 2-4 منٹ ہے، 1 گھنٹہ پورا کر ہی لینا، 2-3 منٹ ہے، کیا کہتے ہو؟ جی سر کر لیتے ہیں، اگر کسی کا سوال ہے تو پلیز، کوئی سوال یار، خالی سوال ہی یا اپنی یا گفتگو. یا کوئی رائے بھی ہے، گفتگو ہے تو وہ کر لیں. السلام علیکم سر، افتخار بول رہا ہوں منصرہ سے. جی افتخار بھائی منصرہ سے کیسے بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ شکر ہے، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ بول کیسے رہے ہیں یہ بتائیں. بول رہے ہیں روحانی طور پہ بول رہے ہیں یا غیر مرئی طور پہ بول رہے ہیں؟ سر ابھی تو جسمانی طور پر ہی بول رہے ہیں، روحانی طور پر بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو یہ غیر مرئی ہو گیا، مطلب ہم دیکھیں آواز جی ہم نے یہاں پہنچا دی، شکل ہم نے وہاں پہنچا دی، اس کو جی لوگ کہتے ہیں یہ سائنس ہے، یہ غیر روحانی ہے. بھائی یہ بھی روحانیت کا حصہ ہے. جی حکم کریں، آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہیلو، میرے خیال میں اس طرح کچھ کنیکشن کا سگنل کا مسئلہ ہے. آج یہاں تھوڑا سا بہتر ہوا تو وہاں پہ سگنل کا مسئلہ شروع ہو گیا، ورنہ یہاں پہ ہمارے یہاں مستقل بارشیں چل رہی تھیں تو یہاں سگنل کے مسائل تھے. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو ٹھیک ہے، ہم چلنے دیں یا اس کو بند کریں؟ جی آواز آ رہی ہے سر، وہ ان کا میرے خیال میں کوئی کنیکٹیوٹی کا شاید ایشو ہے. جی سر، اب دوبارہ آواز آ آ رہی گئے. ہے؟ جی 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 تو سر یہ آپ نے چونکہ بہت ڈیٹیل سے بتا دیا، لیکن تھوڑا سا اس کو اور آسان کر دیں جو سمجھنے کے لیے نا، کہ شخص جی اکبر یا جس میں اپنا جس میں سوال ہی ذہن سے نکل گیا کہ جس میں مثالی اور جس میں حقیقی، جس میں ہاں حقیقی روح، جس میں مثالی اورا اور مادی وجود، اس کو تھوڑا سا اور ذرا اگر آسان کر دیں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. میرے ذہن میں یہ سوال آیا، میں نے کر دیا. ٹھیک ہے بالکل اچھا. یہ ٹھیک. دیکھیں ہاں یہ اچھا ہے. اچھا اس میں آپ 2-3 چیزیں آ جائیں گی جو خالد خان صاحب نے سوالات کیے تھے نا، ان کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں، اور پیر فضیل صاحب والا یہ وہ بات ہے ان کو بھی یہ جڑ جائے گی انشاءاللہ، اور آپ والی بات بھی جڑ جائے گی، میری پرانی بات بھی جڑ جائے گی کہ ایک ہے بڑی روح، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں وجود حقیقی، اس کو کہہ دیتے ہیں ہم شخص اکبر. وہ روح جو ایک بڑی روح ہے، وہ اس سے سب کچھ تخلیق ہوا، اس کے اندر تمام نوعیں موجود ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں سے ایک روح شناخت والی روح پیدا ہوئی، میری روح، مدثر کی روح اور افتخار کی روح. ابھی ہم شخص اکبر کی بات نہیں کر رہے، اب شخص اصغر شروع ہے. وہ شخص اصغر جو ہے وہ روح ہے، اور روح کا ایک نفس ہے، ایک پہچان ہے، شناخت ہے، اسے کہتے ہیں ہم جس میں مثالی اورا یا نسمہ، اور اس کے تحت بنا ہوا ہے جسم، جس سے یہ میری شکل سامنے آ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ شخص اکبر کے پاس محفوظ ہے، اس ارادے کے تحت وہاں پہ کن ہو چکا ہے، اور آٹومیٹک مشین چل رہی ہے
उस ऑटोमेटिक पे जिसका नंबर आया उसने एक डाई बनाई, रूह बनाई, उसमें तमाम प्रोग्राम फिट कर दिए, भाई ये तुमने ऐसे पैदा होना, ये खाना है, ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, और ये नहीं करना, ठीक है। और ये रूह के अंदर डाल दिया। रूह जो है अपना कनेक्शन मेरे जिस्म की तरफ भेज रहा है। जो जिस्म की तरफ भेजते हुए तो वहां से वो नूर है, जो भी इतलात आ रही है नूर की शक्ल में आ रही है, नूर नीचे आ रहा है। नूर जब नीचे की तरफ तनज्जुल करता है, तनज्जुल करेगा, हम यूं कह सकते हैं ऊपर से नीचे या बाहर से अंदर की तरफ जब आता है, दोनों सूरतों में नजूल है, ठीक है। तो बार हम समझने के लिए वो नीचे आता है तो उसमें जर्रात मिलना शुरू हो जाते हैं मादे के। तो नूर ना नजर आने वाली चीज है, ना महसूस होने वाली चीज है। जब वो नीचे आ रहा है तो उसमें जर्रात जब मिलती हैं तो दिखने वाली चीज बन जाता है। जैसे पीरो मुर्शिद ने फरमाया इत्तला, पर अभी इत्तला तलू नहीं हुई, अभी तलू वहीं पे हुई है, ठीक है। अब वो एक महसूस होने वाली चीज होगी। आप बोलेंगे यार मुझे क्या ख्याल आया, या मैंने कुछ देखा है कुछ, या गाड़ी चलाते चलाते आपके ज़हन में तो ब्रेक लगा देते हैं, है ना। अभी उसे शक्ल नहीं बेअख्तियार की। अब वो मजीद अब क्या होता है कि औरा उसको प्रोसेस करता है अपनी तरबियत के मुताबिक, अपनी आदात के मुताबिक, अपने पीरो मुर्शिद की तालीम और तरबियत के मुताबिक, या इर्द गिर्द माँ बाप की तरबियत मुआशरे के मुताबिक उसको मायने देगा। हो सकता है वहां से रूह को ऐलान की तरफ आए कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। अब उसकी मुआशरा का तरबियत इस किस्म की है, फर्ज करें वो किसी ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ जंग जदल चल रहा है, फर्ज करें फलस्तीन में रह रहा है, हो सकता है तो वो बच्चा का औरा उसको ट्रांसलेट करे कि भाई कलेशनकोफ उठा लो, अल्लाह की राह में निकलना है और दुश्मन को मारना है, अल्लाह के दुश्मनों को मारना है। जबकि पाकिस्तान में बैठा हुआ एक बंदा जो रूहानी सिलसिले से वाबस्ता है, अल्लाह की राह में निकलो का मतलब लेगा कि भाई मजीद अपने लोगों के पास जाओ और उनको तारुफ अल्लाह का पेश करो और अपने लिए जात के ऊपर फोकस करो, है ना। तो बहरहाल अब क्या हो रहा है कि नूर अब नीचे आ रहा है, उसमें जरात मिले और वो महसूस हो दिखने वाली एक चीज बन गया। ख्यालात की शक्ल में भी आ सकता है, वरना गैर मरी शक्ल जिसको वहम वसवसा कहते हैं, मुख्तलिफ है ना। कलंदर शहूर किताब में भी बयान हुआ है, ठीक है ना। वो वसवसा वहम, और बल्कि उसमें हुआ कुदरत की स्पेस में है, वहम बनता है, वसवसा बनता है, ख्याल बनता है, इल्म बनता है, फिर अमल होता है, फिर नतीजा होता है ना। तो ये अब उस कैटेगरी में आ गया। तो अब वो रोशनी नीचे मजीद तनजुल करती है। पहले नूर था, उसमें ज़रात मिल गए, वही नूर अब कन्वर्ट हो गया रोशनी में। इसलिए नजरिया रंगो नूर समझना जरूरी है, ठीक है। अब वही नूर का हामिल रोशनी जिसमें अब ज़रात मिल गए हैं, अब क्या है कि जैसे ही वो नीचे उतरेगा ख्यालात की शक्ल में, फाइनली जहां वो टकराएगा तो वो तलू हो जाएगा, दिखने वाली चीज हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ करेगा आपका जिस्म करेगा वो मादा कहलाएगा। अब जो कुछ करेगा आपका जिस्म करेगा, किसी को जान ले ले तब भी उसने जिस्म नहीं किया है, वो मादी हरकत कहलाएगी। चाहे तो वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने लग जाए, मुराकबा करने लग जाए, कोई अच्छी चीज करने लग जाए। तो ये इसको इस बात के तनाजुर में लेते हुए, चूंकि ये मैंने 3-4 सवाल मेरे दिमाग में है कि उनको मैंने जवाब देने के नजरिए से, तो ये मैंने बात की कि नूर तनजुल करेगा, रोशनी ज़रात मिलेंगे मादे के, रोशनी बनेगा, रोशनी तनजुल करेगा, बहुत ज्यादा मादे बनेंगे, ख्याल बन के हमारे जिस्म पर टकराएगा, फिर ये ठोस मादा बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं दरअसल हम क्या नूर है। हमारा नूर, हम क्यों कहते हैं नूर है? क्योंकि हम अपनी रूह के साथ कनेक्ट है। वो रूह कौन सी है? वो रूह आदम के साथ कनेक्ट है। रूह आदम तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल शख्स अकबर के साथ कनेक्ट है, या वजूद हकीकी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। वजूद हकीकी वो वाहिद पहला वजूद था जिसको मुखातिब किया था अल्लाह मियां ने, ठीक है। इफ्तिखार भाई आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है, इसके ऊपर फिर मजीद भी हम गुफ्तगू कर सकेंगे इंशाल्लाह। इतना मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है, और मजीद हम जब गुफ्तगू करें तो कल भी हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे। थ्रू आउट इन 30 दिनों में हमने तकरीबन कितने 22वां रोजा है ना, 22वां रोजा था आज, तो हमने 22वीं नशिस्त में थ्रू आउट बेताशा मरतबा इस मौजू पे बात की है। वरना पिछले सालों में भी हमने रूह जिस्म, एक वीडियो आपको मेरी मिल जाएगी जिसमें रूह जिस्म और मादी रूह जिस्मानी इस टाइप का कुछ बना हुआ होगा, उसमें जिस्म भी बनेगा, नीचे जो है ना ब्लू कलर की बॉडी दिखा रहा होगा, तो वो वाली टाइटल होगा उसका, उसको वाला क्या कहते हैं, तस्वीर लगी होगी, तो वो वाली आप वीडियो देखेंगे, उसमें भी इसके ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई थी 2-3 साल पहले हमारी, तो वो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज की बहरहाल वीडियो में ही सर इसका लिंक भेज देंगे। आज की वीडियो में जी, आज की जो नशिस्त है इसके नीचे उसका लिंक आ जाएगा। हाँ वो ये कि हाँ सबको उसमें मेंशन सबको कर मिल जाएगा दीजिएगा। ना। आज भाई हाँ आज ही पेस्ट कर देंगे, इसी में पेस्ट कर देंगे इफ्तिखार भाई। ठीक ठीक है, है, ये बिल्कुल अच्छा है, सबको आज इसमें मेंशन कर मैं भी दीजिएगा। सुन लूंगा और बाकी सबको फायदा हो जाएगा, रिपीट जी हो जाएगी बिल्कुल ना ठीक वो है, बात। बिल्कुल ठीक है।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، تو بہت مجھے شکریہ. اجازت دیجیے، میرے خیال میں 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا مجھے بھی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ساتھ جڑے رہا کریں. جب آپ ماحول و معاشرے میں مثبت لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو مثبت روشنیاں منتقل ہوتی ہیں، اور جو جی سر. مثبت روشنی ہوتے ہیں وہ اللہ کی تقریب کرتی ہیں اور وہ ڈپریشن سے باہر نکالتی ہیں، وہ میگنیٹو پاور پیدا کرتی ہیں، وہ آپ کو اپنے پیر و مرشد کے قریب کرتی ہیں. پیر و مرشد اللہ کے رسول کے اور اپنے پیر و مرشد کے قریب ہیں. وہاں سے پازیٹیو روشنیاں خود بخود منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ملے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ٹائم لگائیں. اب ہم سب 50 سال کے ہیں، اب ہم نے کیا نئے نئے لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانی. بس جو ہمیں جڑنا چاہتا ہے بھائی جڑ جائے، ہم کسی قابل نہیں ہے، لیکن ہم اگر جڑنے کے لیے، میں اپنے لیے سجیشن دوں گا کہ بھائی ہمیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. بس نئے نئے تجربے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اپنے جیسے لوگوں کو ہی سننا چاہیے، ان کے ساتھ ہی گپ لگانی چاہیے، انہیں کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اب آسانی ہو. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.